الله الرحمن الرحيم. فصل في الاستنجاء يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره، ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج، وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء، وإن زاد على قدر الدرهم افترض غسله، ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، وإن كان ما في المخرج قليلا، وأن يستنجي بحجر منق ونحوه، والغسل بالماء أحب، والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيمسح ثم يغسل. چلو بسم اللہ صلی اللہ علیہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. فصل استنجے کے بیان میں جی حمزہ واو سی تو پھر جڑا حمزہ بن گیا الف کے بعد ہوں. اچھا جی، استنجا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ قل النجاست بنحو الماء، پانی کی مثل کے ساتھ نجاست کا محل سے ہٹانا. پانی کی مثل تو مراد پانی یا اور کوئی مائع شے کے ذریعے محل سے نجاست کا کلا یعنی محل سے دور کرنا، یہ کیا ہے؟ اور قلع کی مثل ہے تقلیل نجاست، پتھر کی مثل کے ساتھ. پتھر نال کدے جگہ صاف کیتی ہے تو نجاست میں قلت آ گئی ہے. پہلے چوکھی سی تو پتھر نال صفائی ہو تو کی ہوگی؟ تھوڑی ہوگی. اچھا جی، ایک منٹ. نہیں مخفی حسن و تقدیم ہی استنجے کی تقدیم کا حسن وضو پر، کیونکہ پہلے استنجا ہونا ہے پھر وضو ہونا ہے. اور یہ استنجا وضو کی سنتوں میں سے اقوی سنت ہے، جیسا کہ ان آیا میں ہے. اور استنجا لغت میں نجب جتھے گندگی لگی ہے، نجب گندگی کی جگہ کا صاف کرنا، پوچھنا یا اس کا دھونا، یعنی مطلقاً استنجا ہے. پاویں کسی اور شے نال تے پاویں پانی نال. اور نجب جن دے کول استنجا ون بنے تو پھر استنجا ان نجب وہ شے ہوتی ہے جو نکلتی ہے ٹھڈ سے، بطن سے تھلوں. ان کی آندے نے نجب.
کہا جاتا ہے نجا انجا اذا حداثا، جب کوئی احداث کرے تو اس وقت نجا بھی بولتے ہیں انجا بھی بولتے ہیں، لازم بھی مجرد بھی تے مزید دونوں دے کے معنی بھی انہیں گند کیتا۔ قال مغرب لغت دی کتاب جی، قال الازہری، یہ استنجا مشتق ہے نجون سے بمعنی قطع، ختم کرنا۔ کہا جاتا ہے نجوت الشجرۃ انجیت الشجرۃ استنجیت الشجرۃ، یہ تینوں لفظ بولے جاندے نے جب تو درخت کو کاٹ دے، کیا کرے؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ ہن اس گندگی صاف کرنے کا نام کیوں استنجا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو استنجا ہے ختم ہوتی ہے اس کے سبب سے گندگی پانی کے ساتھ یا ڈھیلے کے ساتھ، کہ کونی ہوندی؟ بعض نے کہا ہے، ان دیکھو لفظ کی تحقیق ہو رہی ہے، بعض نے کہا ہے کہ نجب ارض مرتفعہ کو کہتے ہیں، کس کو؟ اونچی زمین، باوجہ چھپنے لوگوں کے اونچی زمین کے ساتھ، کیونکہ جدوں کو پیشاب کرن جائے تو کسی اوٹ دے پرلے پاسے بہندا سی نا، ہن تا بن گئے نا جی مل جڑا ہے نا بھی کچن باتھ روم ساری عرشہ کٹھی کیتی بھی وہ جڑا ہے نا اس نے بندے مذاق کیتا ہے بھی اگے بندے گھروں کھاندے سان تے باہر جا کے کٹدے سان، کروں ہن باہروں کھاندے نے ہوٹلاں تو گھر آ کے کٹدے نے، یہ بھی نہیں تے جڑا ہے نا بھی پہلے دیواراں ہوندیاں سن چھوٹیاں بھی کوئی باہروں کتا اندر نہ آ جائے جی، تے ہن جڑا ہے نا جی اندر کتے رکھے نے دیواراں وڈیاں کہ باہروں کو بندہ اندر نہ آ جائے، یہ بندہ کو تجزیہ کر رہا سی پہلے دور دا تے ہن دے دور دا، بے مکان کچے تے بندے گل دے پکے، ہن مکان پکے تے بندے گل دے کچے۔ ایک بندہ کہ تبصرہ کر رہا سی بھی پہلے لوگ کنج سن تے ہن کنج سن، لیکن اے دی گل عجیب بھی باہر کھاندے نے تے گھر آ کے تے اگے سی بھی گھر کھانا ہے باہر جا کے کھانا ہے، بھی ہن اے بھی الٹ کام جی۔ اچھا جی اب لفظ ہے نا تاں دسے نا بھی جی پیشاب کرن چاہیے سی باہر تے کسی اچھی جگہ تے اوٹ چ بہنا بے کو ویکھ نہ لوے، اے نہیں مطلب ٹبے ہوتے بہنا بھی سارے جہان ویکھے، اسی استطارہم بہا کے بوجہ چھپنے لوگوں کے اونچی جگہ کے سبب بھی تھلے بہنا دے نال پرلے پاسے، یا باوجہ بلند ہونے لوگوں کے اور دور ہونے لوگوں کے اس جگہ سے بھی گندگی نال نہ لگے۔ اچھا جی آ تین لفظ جے اور فرق استنجا، استبراء، استنقاء، تین لفظ اس باب وچ آوندے نے، انہاں وچ فرق کی ہے کندے کندے وچ؟ استنجا، استبراء، استنقاء۔ فرق وہ جو کو بیان کیا اس کو مقدمہ غزنویہ میں، کس میں؟ مقدمہ غزنویہ، مقدمہ غزنویہ فی فروع الحنفیہ، شیخ امام احمد بن محمد غزنوی حنفی 593 وچ وصال جے انہاں دا یہ تالیف ہے، مختصر، عبادات میں بڑی نافع ہے، حجم اس کا چھوٹا ہے، علم اس کے اندر بڑا ہے، اس میں فرائض، واجبات، سنن، آداب سارے بیان کیے گئے۔ کن نے دسیا؟ کشف الظنون میں حاجی خلیفے نے دسی یہ گل جی اے وہ مقدمہ غزنویہ تے بھی مقدمہ غزنویہ میں انہاں بابیاں کی آکھیا ہے؟ انہاں آکھیا ہے یعنی یہ کہ استنجا استعمال کرنا پتھ ڈھیلے کا یا پانی کا، ایک ہی ہے استنجا، اے استعمال اے استنجا ہے، اور استبراء نقل کرنا قدموں کا اور رکض کرنا قدموں کے ساتھ، اور اس کی مثل حتیٰ کہ یقین کر لے بول کے اثر کے زوال کا۔ استبراء یہ ہے کہ پیشاب کر کے نا تو نال کو ڈھیلا رکھ کے تو تھوڑا 2-4 قدم چلے یا تھلے پیر اس طرح مارے کرے جی کہ تاکہ تسلی ہو جائے بھی جڑا وہ نالی وچ کوئی پیشاب دا قطرہ ہے تو کی ہوئے
एक ही है। استبراء और इस्तिनका वो नकावत है। क्या है? नकावत है ਤੇ ਨਕਾਵਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? और वो ये कि मले पत्थर को इस्तेजमार के वक़्त अगर डेले इस्तेमाल करने ने तो उन्होंने सही रगड़ के इस्तंजे ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, या उंगलियां इस्तेमाल करे इस्तंजा बिल माँ के वक़्त। खूब सफाई ए इस्तिनकाए ते खूब तसल्ली के अंदरों कतरा ना रह जाए, ए इस्तिबराए ते पानी इस्तेमाल करना या डेला इस्तेमाल करना, ए इस्तंजाए। इस्तिंजा, इस्तिबरा, इस्तिनका। अच्छा जी। और बेजरना भी उंगलियां भी हथ न इस्तेमाल करना पानी नाल हत्ता के चली जाए राया करी हाँ। यही वो असाह है फ़र्क में इनके दरमियान तिन्ना विच। अच्छा जी। ओ बिनहविल माँ की ज़ाहिर उसका ये है कि काफ़ी है से इस्तंजा में मायात भी। कौन? जिन्ना नाल भी पलीती साफ़ हो सकती है। और वो है कि फ़ायदा देता उसका कलाम मुसन्निफ़ की आने वाली, और ज़ाहिर जो है वो तो इसका ख़िलाफ़ है, आगे आ रहा है। और थले लिखे है जौहरा नैयरा दे हवाले नाल जिंदा रहता, अगले साल पढ़ लवो दे। काल अल हद्दादी, इलामा हद्दादी जिन्हां दी जौहरा नैयरा, अगर तजावज़ कर जाए नजासत अपने मखरज से तो नहीं जायज़ उसमें मगर पानी। और बाज़ नुस्खों में है इल्लल माए, और ये बात नहीं मुस्तकीम मगर शेखैन के कौल पर। शेखैन के कौल पर नजासत जो है जिस तरह पानी से उसका इजाला हो सकता है, बाकी माए से भी हो सकता है। लेकिन इंदा मोहम्मद रहमहुल्लाह नजासत हकीकिया का इजाला सिर्फ पानी से है। नजासत सिर्फ पानी से। तां ते पिछे पढ़े से ना बिल्ली मुँह शू चट लवे तो शेखैन दे नज़दीक उनका मुँह ठीक हो गया। इंदा मोहम्मद ने याद है। अच्छा जी। अतकलील बिनहविल हजर की तकलील नहविल हजर फ़ायदा दिया है तकलील के ज़िक्र के साथ। किस गल दा? कि नजासत का हुक्म हजर के बाद भी बाकी है। डेले इस्तेमाल कर लिए ना ते महल ते नजासत है वे, पूरी सफाई नहीं कि बिल्कुल कला कमा हो गए। हत्ता कि अगर दाखिल हो गया माए कलील को तो नजस कर देगा उसको। ये बंदा कदे माए कलील च वड़ जाए ना तो की हो जाएगा? क्योंकि जगह वाली जी नजासत है वट्टे नाल तो साफ होई तो पूरी तो नहीं ना होई, तो वो पानी जिले रलेगी तो पानी की हो जाएगा? भाई इतों ये गल भी समझ आ गई। तो ओ फसल केड़े बाब विच? इस्तंजा। इस अल इस्तिबरा मिनल बौल। भी वो तो बिल माना कीता ना, की कीता? हुण मसले शुरू जे। बिस्मिल्लाह मसला जी। लाजिम है रजुल को इस्तिबरा, उसको इस्तिबरा तलबे बरात खूब तसल्ली होने पड़े इस्तिबरा की, खूब तसल्ली कि कोई पेशाब न रह जाए। ताबीर किया है इसको मुसन्निफ़ रहमान ने आप ही बयान फरमाते हैं ना। लाजिम के साथ भाई इस्तिबरा किए इसलिए कि इस्तंजा अक़वा है वाजिब से। इस्तंजा ये वाजिब नाल पीडी शैब है। बावजह फौत हो जाने सेहत के इस्तंजे के फौत होने के साथ, ना कि वाजिब के फौत होने के साथ। अगर इस्तंजा कोई नहीं कीता, गंदगी लगी, नमाज पढ़ी तो नमाज सही कोई नहीं। बरखिलाफ नमाज में जो वाजिब है वो रह जाए, सजदा साफ कर दे हो जाता है, ना करे वक़्त के अंदर वाजिब लियादा, वक़्त गुजर जाए तो कज़ा कोई नहीं है जी। तो फिर एक वाजिब नाल की होया?
اقوا. اچھا جو مراد کی ہے، مراد برات کی ہے، مخرج کی برات کا طلب، چھینٹوں کے اثر سے رش جڑے اندر جڑا پانی ہے کندے ڈنڈی ہے پیشاب دی نالی ہے، چھوٹا پیشاب ان دے اندر بھی جڑا ہے نا اثر ہے نا او بھی خوب تسلی ہو جائے بندے وچ پانی کوئی نہیں رہ گیا، پیشاب وچ نہیں رہ گیا، حتیٰ کہ زائل ہو جائے اثر بول کا. کس طرح؟ تری کے زوال کے ساتھ، وہ تری جو زہر ہوتی ہے پتھر کے اوپر، پتھر کے رکھنے کے ساتھ مخرج پر، مخرج اگلی شرمگاہ بھی اندر تے بٹا رکھے تے پوری تسلی کرے تے پھر ویکھے بھی اندر کوئی شے نہیں لگی، وہ سکا ہے تے لہذا ہن تسلی بھی اندر پیشاب نہیں رہا. تو اتنے دا پتر ہوں چونکہ جدید دور جڑا نا بیزی سسٹم ہے جی، اندر بڑھو تو بھی باہر نکلو جی دیکھی جائے گی کپڑے نال جو ہوئے گی. چلو جی پھر مڑ کے نماز سواد نہیں آیا. چلو اور اس وقت مطمئن ہو جائے گا دل اس کا، یعنی رجل کا. مسئلہ جی اے جڑا استبراء ہے نا بھی خوب تسلی کرنی بھی کوئی نالی وچ پیشاب دا قطرہ نہ رہ جائے، یہ مرداں واسطے میں، کنہ واسطے میں؟ اور نہیں محتاج عورت اس کی طرف، استبراء کی طرف، بلکہ صبر کرے تھوڑی دیر، وہ بیٹھی رہے پیشاب کر کے چھوٹا تھوڑی دیر بیٹھے تو پھر استنجا کر لے، وہ ٹھیک ہے. لیکن مرد کے لیے ہے کہ کیا کرے؟ استبراء کرے. انہوں ذرا پڑھ لو. الاستبراء حمزے کے ساتھ بھی ہے، حمزے کے بغیر بھی ہے. عبر باللازم یعنی مفاد یلزم سے، اور شرع میں ہے باللزوم، وہ اولا ہے اگرچہ مال ایک ہے، اور صرف گل دسی. لأنہ اقوا من الواجب، حتیٰ کہ استنجے کا ترک جان کے یہ کیا ہے؟ کبیرے گناہوں سے ہے. اور مراد طلب ہے، طلب برات، کیا؟ مخرج کی. یہ جگہ دسے نا مراد طلب برات، اس تو بتایا کہ سین اور تا جو ہے نا قسم استبراء میں طلب کے لیے، اور صحیح ہے بنانا سین تا کو مبالغے کے لیے، اور یہ ابلغ ہے. حتیٰ یزول اثر البول، خاص کیا اس کو جی، اے بول نو خاص کیتا ہے نے بتا کہ بول کا اثر کیا ہو جائے، آکھیا نہیں متن اچ، اس لیے کہ غالب یہ کہ پیچھے رہتا ہے بول کا اثر، چونکہ وہ شرمگاہ اگلی جڑی اندر ایک نالی ہے جڑے مسانے تو آ رہی ہے تو اندر کوئی قطرہ رہ سکتا ہے، اس واسطے نو. وگرنہ پس غائط بھی اسی طرح ہے، وڈا پیشاب کیتا تو اتنے بھی ذرا تسلی کر لوے، کی کر لوے؟ انج نہیں بھی کٹ کٹ کے استنجا کر کے اٹھ دیتا پھر باہر نکلیا ہوئے جی، انج نہیں وہ بھی تسلی کر کے پورا کرے تے چھوٹے وچ بھی خوب تسلی کرے، کیونکہ نہیں فرق ان میں اور نہیں محتاج عورت اس کی طرف، اس لیے کہ استبراء مذکور رجل میں ہے، مرد عورت کے لیے نہیں ہے. باوجہ وسیع ہونے اس کے، جتوں تسی باہر تشریف لے آئے ہو، باوجہ کھلے ہونے اس کی جگہ کے، اور باوجہ چھوٹے ہونے مرد کی جگہ کے. مرد دی نالی دا سوراخ چھوٹا ہے تے جتوں بچہ پیدا ہوندا وہ سوراخ وڈا ہے، اس واسطے عورت پیشاب کر کے بوے تے صرف 2 منٹ صبر کرے سارا پیشاب ختم ہو گیا. تے مرد جڑا ہوندی چونکہ نالی ہوندی جو پیشاب دا قطرہ رک سکتا ہے، لہذا اس واسطے مرد خوب تسلی کرے. واپس چلو. اور استبراء رجل کا استبراء کیویں کرے؟ اور استبراء رجل کا اپنی عادت کے مطابق ہے، اپنی یا چلنے کے ساتھ. وہ ایک ڈھیلا پکڑ کے جڑا ہے نا تے او لیٹرین وچ اٹھ کے تے 1-2 قدم انج کر کے چل سکتا ہے، چلنا چاہے تو کوئی حرج نہیں جی، لیکن اتنے تو سسٹم ہویا بڑا، یا چلنے کے ساتھ یا کھانسنے کے ساتھ، کھنگورے مارے 2-4 بارے، یا لیٹنے کے ساتھ اپنے شکے سر پر کھبے پاسے لمحہ پہ جاوے. یہ مختلف لوگوں دے طریقے نے بھی تسلی ہو جاوے نماز پڑھنی.
یا غیر اس کا بے نقل اقدام پیروں نال چلنا و رکھ دن نیچے پاؤں مارنا نیچے پاؤں مارنا اور اپنے ذکر کو نچوڑنے کے ساتھ نرمی کے ساتھ بھی اے پیشاب دی نالی ہے نا تے اس نوں بھی اس طرح کر کے تے ایک دو باری مسلنا تاکہ اگر اندر کو قطرہ ہے تو کی ہوئے اے لکھے ہیں بزرگاں وعصر ذکر ہی برفق یہ بھی ایک طریقہ ہے تو بہرحال تسلی ہوئے عید کیوں آکھے باوجہ لوگوں کی عادتوں کے اختلاف کے مختلف بھی کوئی بندہ کس طرح کرتا ہے کوئی بندہ کس طرح کرتا ہے پس نہیں مقید کیا گیا کسی شے کے ساتھ بھی استبراء خاص اس طرح کرے یہ نہیں بلکہ اس میں جس طرح کسی کی طبیعت ہے استبراء کی وہ کر سکتا ہے اچھا جی او دیکھو وعصر ذکری برفق اور وہ جو کہا گیا ہے دھیان کریں جی ایک اور بھی صورت کہ بے شک کھینچے ذکر کو نرمی کے ساتھ مرہ بعد اخری اس میں نظر ہے یعنی بعض نے آکھا کہ اس طرح بھی اس اگوں پکڑ کے چھکے پھر چھوڑے چھکے پھر چھوڑے کہتے ہیں یہ نہیں ہے بعض نے بیان کیا ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بھی اس کو تسلی ہو سکے اس لیے کہ یہ بات پیدا کرتی ہے وسواس کو اور نقصان دیتی ہے شرمگاہ کو جیسا کہ شرح مشکات میں ہے لہذا فلا یقید ہو کسی شے کے ساتھ مقید نہیں کیا بے انج کر کے استبراء کرے عموم کر دیتا ہے کالا فی المدمرات جب واقعہ ہو جائے رجل کے دل میں کہ ہو گیا پاک تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ استنجا کر لے یعنی ہن او پانی استعمال کرنا ہے تو کر لے جی اس لیے کہ ہر ایک زیادہ جانتا ہے اپنے حال کو پیش آتا ہے اس کو شیطان کثیر اٹھدا ہے تو شیطان شک پند کو نکل گئی شے کثیر تو لا یلتفت الیہ نہ توجہ کرے شیطان کی طرف ادھر توجہ نہ کرے بلکہ چھڑکے اپنے فرج پر یا اپنی ستھن پر پانی کپڑے ہوتے پانی دا چھٹا مار دے وے استنجا کر کے نا تو اس جگہ تے کی کرے چھٹا مار دے پانی کا چھٹا مارے حتیٰ کہ جب شک پڑے جوابی تو حمل کرے تری کو اسی ندخ پر یہ آکھیو جڑا چھٹا مارے سی وہی تری ہے جب تک نہ یقین کرے اس کے خلاف کا اچھا جی دھیان کرو مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور نہیں جائز کا مطلب یعنی نہیں صحیح اس کے لیے شروع ہونا وضو میں حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے بول کے چھینٹوں کے زائل ہونے کے ساتھ تو پورا اطمینان ہو جائے کہ پیشاب ختم ہو گیا تو ہن کی کرے اس لیے کہ رشح یعنی تری کا ظاہر ہونا سبیل کے سر پر سبیل وہ جڑا پیشاب دی نالی تھلے والی وہ سبیل رستہ تے اگوں جتھے ذکر ختم ہوندا ہے اون دے سر اتے تری دا ظاہر ہونا یہ مثل اس کے تقاطر کے ہے مانے ہے سے تے وضو کو جویں پیشاب دے قطرے ڈگدے ہون تے وضو ٹھیک نہیں نا او جے معذور نہیں تاں ایویں کدے تھلوں تری بار ظاہر ہوگی تو ہن بھی وضو ٹھیک پہلے انہوں خشک کرے تو پھر وضو کرے جی اچھا جی اگے جی دھیان کرو جی مک گیا مسئلہ استنجے کے احکام جی اور استنجے کی صفت طریقہ کی ہے اور استنجے کی صفت نہیں ہے مگر ایک ہی قسم استنجا صرف ایک ہی قسم ہے وہ ہوا اور وہ یہ کہ استنجا سنت مؤکدہ ہے
رجال کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. کس کے لیے؟ باوجہ مواظبت فرمانے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. اچھا جی، واجب کیوں نہیں اور نہیں ہے استنجا واجب؟ باوجہ چھوڑ دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو استنجے کو بعض اوقات میں. اچھا جی، اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شخص ڈیلے استعمال کرے پس طاق عدد کرے، جس نے کیا اس طرح پس اچھا کیا، اور جس نے طاق عدد نے 4 6 استعمال کیے 2 کیے فلا حرجا پس کوئی حرج نہیں. اور وہ کہ ذکر کیا اس کو بعض فقہاء نے استنجے کی تقسیم سے کہ استنجا فرض بھی ہے، فرض کا غیر بھی ہے، یہ توسع ہے. یہ مگر استنجا ایک قسم میں بھی کی سنت موقع ہے، سونے دا طریقہ ہے، سونے دا اے مطلب ہے جی. وہ گندگی صاف کرنی وہ وکھرا مسئلہ ہے. استنجا اپنے مقام تے چونکہ سنت نال ثابت ہے مواظبت نال، تو سنت موقدہ قریب الوجوب. سنیں جی. اچھا جی، اے پڑھ لو شرح. وَهُوَ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. بعض نے کہا ہے کہ دوبر کا استنجا تو سنت موقدہ ہے لیکن قبل میں مستحب ہے، قبل میں مستحب ہے. اچھا جی، لے مواظبت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے فی غالب الاوقات، فی کیوں کچھ ہے نا بلم یکن واجبن کہ بے دلیل ما بعدہ. اچھا جی، یہ استنجا بالماء مراد ہے، ڈیلے سے استنجا کیا، چھوٹا پیشاب، یہ مطلب ہے. ایسا سونے دے بارے ہے نا لترک علیہ السلام بھئی لہو فی بعض الاوقات، بھئی چھوٹا استنجا جی. اور سرکار کی ذات کے بارے میں تو آپ کا تو سبحان اللہ نظام ہی اور ہے جی. انسان کی سمجھ سے بالا ہے آپ کی طہارت، سبحان اللہ. اچھا جی، اگے فرمایا سونے نے وَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَحْسَنَ. ظاہر و کلام یہ ہے کہ اس میں اشارہ حدیث میں ہاذا لوٹتا ہے اصل استنجا کی طرف، اس لیے کہ نہیں پورا ہوتا استدلال مگر اسی کے ساتھ. لیکن انج نہیں، اور معارض ہے اس کے کہ انہوں نے ذکر کیا اس کو دلیل ایتار کے استحباب پر کہ ڈھیلے طاق ہوں یہ مستحب ہے. پس اس میں اشارہ لوٹے گا ایتار کی طرف، بے ڈھیلے مستحب یہ ہے کہ 3 ہوں 5 ہو اگر ضرورت ہو تو. اچھا جی، وہ کہ ذکر کیا اس کو اور وہ صاحب سراج ہیں، انہوں نے استنجے کو 5 قسم بنایا. 4 فرض، حیض سے استنجا، نفاس سے استنجا، جنابت سے استنجا، اور چوتھا جب تجاوز کر جائے نجاست اپنے مخرج سے تو پھر بھی استنجا، یہ فرض ہے. اور اگر ہو متجاوز اکثر درم کے اندازے، اور ہو وہ جو تجاوز کرنے والا وہ درم کے اندازے سے زیادہ ہو، یہ چوتھا ہے، یہ بھی فرض ہے. اور 5واں مسنون بنایا ہے جب کہ ہو مخرج کا اندازہ اپنے محل میں، ذاکرہ السید. اس طرح بھی ذکر کیا ہے بزرگوں نے. اور جڑا کہ نبی فہو توسع یعنی زیادتن علی المقام ہے کہ یعنی استنجے میں یہ اضافہ کیا تاکہ بات سمجھ آ جائے. اچھا جی، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ استنجا سنت ہے کس سے؟ من نجاسن، کس سے؟ معاذ مقید کیا ہم نے استنجے کو کس چیز سے؟ نجس سے. کس سے؟ بے سبیلین وچوں گندگی نکلی تو استنجا ہے، اس لیے کہ ہوا پاک ہے صحیح ہے. ہوا خارج ہوئے نا تو وضو ٹوٹتا ہے، استنجا نہیں کرنا. اور استنجا ہوا سے یہ بدعت ہے، ہوا خارج ہوئی تو استنجا کرنے لگ پوتے کی ہے، یہ بدعت ہے.
अच्छा जी, और हमारा कौल बे नजस से, ऐसी नजस जो निकलने वाली है सभी लैन से, जो केड़ा अगला तो पिछला रास्ता, ये जो कहा है ना निकलने वाली है, जारी है गालिब पर, जारी है क्योंकि अगर पहुँचे मखरज को नजासत उसके गैर से तो पाक हो जाएगा मखरज इस्तंजे के साथ, जैसा कि खारिज बे अंदरों बाहर गंदगी आई, जिमें हुण इस्तंजे नाल महल पाक हुंदा है, फर्ज करो बाहरों गंदगी लग गई इस्तंजे नाल, तो हुण भी वो धोतियां ढेले नाल पाक हो जाएगा, जिमें में तफसील है। सुनी गल ऐ ओ देखो यखरुजो मिन सबीलैन, ये जो कहा ना सबीलैन से निकले, किससे? फिर इस्तंजा करना है, निकल गई इसके साथ हदस, बे बंदा बेवुजू ते होया है इन दोनों के गैर से, जैसा कि सोना, अब सोने से इस्तंजा लाजम नहीं होता, फसद वो पछने लो आए, हुण वो जगह धोनी, इस्तंजा कोई नहीं, बस इस्तंजा इससे बिदत है, इस्तंजा इससे ए भी जिथे लोड़ नहीं उथे इस्तंजे पे करे, कदा कमा फिल कोस्तानी। अच्छा जी, क्योंकि अगर पहुँचे मखरज को नजासत उसके गैर से पाक हो जाएगा इस्तंजे के साथ, जैसा कि खारिज। फरमाया मुज़मरात में नकल करते हुए कुबरा से, इस्तंजे की जगह जब लग जाए उसको नजासत दिरम का अंदाज़ा, तो बस इस्तिजमार करे ढेलों के साथ, 3 बार इस्तेमाल कर लवे, और ना धोए वलम यगसिल हो, और उसने धोया नहीं, उसको सिर्फ 3 बट्टे इस्तेमाल कीते ने, तो यो जज़िए काफ़ी है उसको होवल मुख्तारो, इसलिए कि वो नहीं है हदीस से जो मरवी है, लैसा फिल हदीस अल मरवी फसलुन, फसल का मतलब उसमें तफसील कोई नहीं है जी। बस हो गई ये जगह मखसूस बदन की बाकी जगहों से, क्योंकि पाक हो जाती है बग़ैर धोने के, बाकी किसी भी थां ते गंदगी लगे तो बट्टे नाल साफ नहीं हुंदी, कम हो सकती है, पानी नाल धोना ज़रूरी है, सिर्फ इस्तंजे वाली जगह है भी अगर मखरज दिरम तो घट होवे ते या दिरम जिन्नी होवे ते फिर उन्होंने ढेले नाल भी 3 इस्तेमाल कर दो, उस पानी ना इस्तेमाल करो तो काफ़ी है, नमाज पढ़िए तो हो गई। सुनी जे गल, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, तवज्जो जी, ये जड़ा है ना की सी निकले किथों, सबीलैन, और अगरचे हो कैहन, सबीलैन विचों पीप निकल आई, की निकल आई, या खून निकल आया, रग के हक में अरक, अंदर को रग फट गई तो उसका कौन निकल आया, जिमें किसी ने बवसीर होंगी है, तो सबीलैन जो जड़ी भी शायद निकलेगी उस नाल की होगा, और जवाज़े सलात उसके साथ बावजह इज्तिमा करने मुताखिरीन के इस बात पर कि अगर जारी हो गई रग उसकी और पहुँचा उसके कपड़े को और उसके बदन को अक्सर दिरम से, तो नहीं माने जवाज़े सलात को, और जब बैठेगा माए कलील में तो उसको नजस कर देगा। इस मसले को ना वेख्या भी दिरम के बराबर नजासत होवे ना मखरज ते, तो उन्होंने ढेले नाल साफ कर दो, तो पानी नहीं इस्तेमाल किया तो काफ़ी है, अब करना अफजल है लेकिन नहीं किया तो काफ़ी है। अच्छा जो पिछे आया सी भी की करे उन्होंने मतन की सी पिछे,
کہ استنجا سنت موقدہ نجاست سے جو نکلنے والی ہے سبیلین سے، جو نکلنے والی ہے سبیلین، یخرج من السبیلین، یہ گل یار کے نکلی یخرج من السبیلین، لیکن استنجا سنت کب تک؟ جب تک نہ تجاوز کرے مخرج سے، جب تک نہ تجاوز کرے مخرج سے، قید ہے اس کے نام رکھنے کے لیے استنجا اور اس کے مسنون ہونے کے لیے، کہ جب تک مخرج سے تجاوز نہ کرے اس وقت تک استنجا کیا ہے؟ اور اگر تجاوز کر جائے مخرج سے اور ہو تجاوز کرنے والا درم کا اندازہ، تو نئی نام رکھا جائے گا اس کا استنجا، اس کا نام استنجا تو مخرج وچ جی، یہ تو کم پرا لگا پیچھا پھیل گیا، پرلے محلے چل گوانڈیاں دے گھر کم پہنچ گئے، تو یہ تو باہر جڑی جگہ ہے انہوں صاف کرنا ہے۔ اور واجب ہے ازالہ اس کا پانی کے ساتھ یا مائع کے ساتھ، اس لیے کہ یہ نجاست کے ازالے کے باب سے ہے، پس نہیں کافی ڈھیلا بے مسح ہی، اس کے پونجنے کے ساتھ، جتوں گندگی نکلے نہ تھلوں اونی تھان دے رہے بھی خشک سی، سجے کھبے نہیں ملی گئی تو نکل گئی باہر، تو ہون او جڑا نا جگہ ہے تھوڑی ہے، وہ ڈیلا استعمال کرو تا بھی گزارا ہے، تو جے وہ اگے پیچھے پھیل گئی ہے تو ہون تے او جڑا مخرج سی جتوں گند نکلدا ہے وہ سوراخ تو سجے کبے پھیل گئی ہے، تو ہون تے وہ بدن والا صاحب ہو گیا، جی بدن تے گندگی لگ گئی ہے جویں، تے لہٰذا ہن کی کرنا ہے انہوں، اے جڑا ہے نا یہ کیڑے قبیلے چ ہو گئے، یہ کیڑے قبیلے چ ازالہ نجاست کے باب سے ہے، یہ استنجے کے باب سے نہیں رہا۔ پیچھے نہ کہ استنجا صرف سنت ہے، استنجا انہوں نے جڑا مخرج دی تھان تے صفائی ہے، تو جلے مخرج تو پھیل گیا تو ہن استنجا نہیں رہا، بلکہ ہن محل ہے استنجے کے علاوہ جس پر گندگی لگ گئی ہے، ایویں جویں کہ ہاتھ تے لگ جائے پیر تے لگ جائے اندی مثل پر، سمجھی جی گل ہے؟ وہ جڑے استنجے دی قسماں بندیاں نو اس نو ملا کے بندیاں نے نا، تے جدوں گندگی پھیلے تے وہ استنجے وچ داخل ہی نہیں، تے پھر استنجا صرف ایکو قسم ہے، کیڑا؟ سنت، سمجھے ہی؟ دھیان کرو۔ اور اگر زیادہ ہو جائے متجاوز درم کے اندازے پر، کس پر؟ درم کے اندازے پر، پھر درم ایک ہوندا وزن، ایک ہوندی مساحت چوڑائی، پہلا درم مسکالی کے وزن پر، اور وہ 20 قرات ہے اگر نجاست متجسدہ ہو جسم والی ہو، یا مساحت او علی قدر ہی، یا درم کے اندازے پر چوڑائی میں گولائی میں، کس میں؟ پتلی نجاست میں، سمجھ آئی ہے جی؟ تو اگر تجاوز کر جائے کس سے؟ درم کے اندازے پر، تو فرض کیا گیا ہے دھونا اس کا پانی کے ساتھ یا مائع کے ساتھ۔ ہن ڈیلے نال نہیں کام بننا، چونکہ ہن اگے پیچھے پھیل گئی ہے، ہن او تو جگہ باہر ہے، او تو مخرج ہے ہی نہیں ہے، لہذا اوتھے ہن پانی استعمال کرنا فرض ہو گئے۔ تسی تو کھانی اینا ماں بھی جسل نکل دی تو پورے محلے نو خبردار کر کے جاندی گندگی جی، صفائی دس کے جاندی کہ میں نکل رہی ہیں جی، تو ہن پانی استعمال نہ کرو تو کام ہی نہیں بڑھتا جی، وہ تو کوئی سوردہ کھائیے تو تاں جی۔ چلو جی، اچھا جی، ولاؤ کان کیحن و دمن وینا پہ، یعنی اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ نہیں فرق معتاد اور غیر کے درمیان صحیح میں، بسمیلین وچوں جیڑی شے بھی نکلے نا، معتاد کی ہے بولو براز، تو اس تو علاوہ کی ہے بھی پیپ شی بھی نکلے، خون نکلا ہے، حتیٰ کہ اگر نکلے سبیلین سے خون یا کیح تو وہ پاک ہو جائے گا محل ڈھیلوں کے ساتھ، وہ بھی ڈھیلے نہ کدے صاف کرو تو کی ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو علامہ ذیلی نے، اور یہ کلام محض حسین ہے، ذکر اس کا اندہ ذکر الاستنجاء بالحجر، اور کلام یہاں عام میں ہے،
پس خاص کیا جائے گا قسمین میں سے ایک کے ساتھ. یعنی اصل کہ اس ڈھیلے نال استنجا وہ جیڑی شے وس بھی لین چوں نکلے مخرج تو تجاوز نہ کرے تو ہن انہوں ڈھیلے نال استنجا کرنا ٹھیک ہے جی. اچھا پیچھے ہے نا اگر بیٹھ جائے پانی قلیل میں تو نجاسہ ہو صحیح ہو والمختار ہو. سمجھائیے آپ. بعض نے کہا کہ انہو قالعٌ کہ وہ نجاست کو ختم کرنے والا تھا ڈھیلے کے ذریعے وہ تو ختم ہو گئی تو لہٰذا جو ہے نا وہ نجس نہیں ہوگا. بعض نے آکھا ہے لیکن فتویٰ ہے کہ مختار کے نجس ہو جائے گا. اچھا جی جب تک نہ تجاوز کرے مخرج سے مراد اس کے ساتھ مراد اس سے مخرج ہے اور مخرج سے مراد وہ جگہ جو مخرج کے چوفیر ہے چوفیر شرج ذکر کیا اس کو ابن امیر حاج نے زہدی سے. شرج کی یہ شرج بفتحتین یجمع الاشراج کا سبب اسباب یہ دوبر کے حلقے کے جمع ہونے کی جگہ ہے وہ جو منطبق ہوتی ہے. یعنی ایک دن جس لئے پیشاب کرنا ہے اندروں سیدھا باہر جا رہے ہیں جس لئے پیشاب مکنا ہے تو شرمگاہ پھر جڑنی آپس اکٹھی وہ جڑی جڑدی ہے نا وہ جڑی جگہ چفیرے اے شرج ہے بھی اے بھی وچ داخل ہے جی. اس تو سجے کھبے پھیلے گی تو پھر مخرج تو باہر نکلی ہے جی. سمجھ آؤندی پہ جی. اور ہو متجاوز اندازہ درم کا کتنا یعنی متجاوز وحدہ عندہما کلا اور عندہ محمد معتبر ہے اس کے ساتھ وہ جو مخرج میں ہے اے دو میں ملا کے اور اسی طرح اس میں کہ ازالہ اس کا فرض ہے تو جو کرے دے خلاصہ مخرج جتوں اندروں گندگی باہر آؤندی ہے. ہن یہ ہو جا مسئلہ ہے کہ میں تینوں کٹ کے تو نہیں شاید شرمگاہ وکھا سکتا بھی انجی صرف انہوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ بھئی حاصل یہ کہ مخرج اس مخرج کے لیے حکم ہے باطن کا عندہما جتوں اندروں آ رہی ہے اس نالی وچوں پچھلی یا اگلی وہ تا کندہ حکم ہے باطن دا حتیٰ کہ نہیں معتبر وہ جو اس میں ہے نجاست سے بالکل اور نہ ملائی جائے گی دوسری کے ساتھ. اور عندہ محمد اس مخرج کے لیے حکم ظاہر کا ہے حتیٰ کہ جب ہو وہ جو مخرج میں ہے درم پر زید تو مانے ہے نماز کو اور ملائی جائے گی وہ جو اس میں ہے طرف اس کے وہ جو اس کے جسد میں ہے. آپ فرماندے نے مخرج والی وچ والی جگہ تے نال جڑی لگی ملا کے پوری درم تو زیادہ ہے تو فرض ہے. شیخین فرمایا مخرج والی جگہ نہیں اس تو علاوہ جڑی لگی ہے انہوں کدے کٹھیاں کرو درم تو زیادہ ہے تو ہن فرض ہے جی. لیکن اچھا جی باوجہ متحد ہونے دونوں کے حکم میں امام محمد صاحب فرماتے ہیں حکم تھے کہ بھی صفائی کرنی ہے اور وَبِقَوْلِهِمَا يُؤْخَذُ شیخین کے قول کو لیا گیا کما فی التبیین وصححہ فی المدمرات اور ذکر کیا ابن امیر حاج نے اختیار سے کہ احوط قول محمد ہے. احوط اوے وے نا انے پانی لب گئے تاں نہ کھانے چ پیندی پئی بھی جس علاقے چ پانی کوئی نہ لبے اوتھے مسئلے بھی سمجھ آؤن بھئی مخرج تو تجاوز نہیں کیتا ڈیلا استعمال کیتا ہے استنجا بالکل ہو گیا ہے تے اٹھ کے تے اگر پانی کوئی نہیں تے تیمم کر کے نماز پڑھے تے ٹھیک ہے تے جے پانی ہے تے وضو کر لوے جی. سمجھدے ہو ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਢੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਲੈਟਰੀਨ ਘਰ ਵੜੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜੰਮੀ ਸੀ ਟਿਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ. ਅੱਛਾ ਜੀ تو ابن امیر حاج نے اختیار سے نقل کیا کہ امام محمد صاحب کا قول احوط ہے کہ ساری کو ملا کر واپس چلو.
ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਜਨਾਬਤ ਦਾ ਜਾਂ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਨਿਫਾਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਰਦ ਜਨਾਬਤ ਦਾ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਸਤੰਜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਸਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲੜ ਕੁੱਲੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਸਲ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰ ਧੋਣਾ ਵੀ, ਕੰਨ ਧੋਣੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਤੰਜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇਲਿਆਤੈਨ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੰਜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਗੁਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ اور فرض کیا گیا ہے دھونا اس شے کا اس جگہ کا جو مخرج میں ہے غسل کرنے کے وقت کس سے جنابت سے پامے جنابت عورت دی یا مرد دی ہے اور حیض سے کس کا حیض عورت کا اور نفاس سے یہ دھونا فرض ہے مائع مطلق کے ساتھ کس کے ساتھ اور اگرچہ ان وصلیہ ہی اگرچہ ہو وہ جو مخرج میں ہے قلیل تھوڑا ہوئے تاوی ہون استنجا فرض ہے پانی نال تاکہ ساکت ہو جائے فرضیت اس کے دھونے کی بوجہ حدث کے چونکہ یہ غسل دی وجہ تو دھونا فرض ہے کن دی وجہ تو نجاست دی وجہ تو نہیں او ویکھو فلا یکفی الحجر بمسحہ اذر یہ ہے اور دیا ترکیب دسی نے فلا یکفی مسحہ بالحجر اور پیچھے سی مطلب جنہ پاس نہیں کافی پتھر اس کے پونجنے کے ساتھ آندھنے جاکو نہیں کافی صاف کرنا جگہ کا پتھر کے ساتھ بین ذرا جملہ واضح ہے جی اچھا جی اور فرض کیا گیا دھونا اس جگہ کا جو مخرج میں ہے یعنی ازالہ اس شے کا جو مخرج میں ہے اس کے دھونے کے ساتھ لیسکتا فرضیت غسل علت قول یفترض اچھا جی یہ بات فائدہ دیتی ہے کہ اس جگہ کا دھونا فرض ہے ان غسلوں میں اگرچہ اس پر کوئی شے اور یہ اسی طرح ہی ہے کیونکہ انہوں دھونا فرض ہے تھوڑے ککھ بھی نال نہ لگا ہوئے تھلے اس جگہ انہوں گلا کرنا دھونا فرض ہے کیونکہ غسل وچ داخل ہے ہو اور نئے منافی اس کے ذکر کرنا ان کا استنجے کو غسل کی سنتوں میں اس لیے کہ مسنون استنجے کی تقدیم ہے نہ کہ نفس استنجا ہے آندھنے جڑے بیان کر دینا بھی غسل میں استنجا کرنا سنت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اس جگہ نو دھونا سنت ہے جگہ نو تو دھونا فرض ہے اے بھائی وضو تو پہلا استنجا اے سنت ہے او بھائی جڑا بیان کر دینا بھی غسل میں استنجا سنت ہے جڑا بعض کتاب ہے اے نہیں کہ استنجا سنت ہے استنجا تو فرض ہے کیونکہ اس جگہ نو دھونا فرض ہے نہ وہ غسل وچ داخل ہے وہ جویں کان نو دھونا فرض ہے پڑھے ہو ایویں انہوں دھونا بھی فرض ہے لیکن سنت کی ہے کہ وضو سے پہلے غسل سے پہلے استنجا کرنا یہ سنت اور مسنون ہے یہ کہ استنجا کریں صاف کرنے والے ڈیلے کے ساتھ استنجا اس ڈیلے نال کرے جڑا نکا یو نکی تن کے یا منکن صفائی منکے یو نو صفائی کرنے والا کس طرح بائیں طور با تصویریہ یہ کہ نہ ہو خاشنن سخت کھردرا جیسے کہ اینٹ ہیں یہ زخم کر دے گی اور نہ بالکل صاف جیسا کہ عقیق ان نال بھی صفائی نہیں ہونی اس لیے کہ ان کا صفائی مقصود ہے اور وہ نہیں ہو سکتی مگر اس کے ساتھ جو ڈیلا صفائی کرنے والا ہو اچھا جی ڈیلے کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ ہر پاک سے اس کی ہر پاک نال اور بھی کوئی ڈیلے طرح جی پاک مزیل گندگی کا ازالہ کرنے والا پانی شانی نہیں مراد اور چیزاں مراد نے بغیر ضرر کے بھی استنجے گاہ ان تکلیف نہ دے وے صفائی کر دے وے شرط ویکھو اور نہ ہو وہ شے جن نال کی کیتا انہیں استنجا کرنا ہے نا
اور نہ ہو وہ قیمت والی شے اور نہ ہو وہ محترم شے، نہ وہ قیمت والی شے نہ محترم ہو، تے ٹیشو متقوم آؤ نہ میدان چ پاپے اچھو ہون کیا بحث۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں تو لفظ پڑھایا کہ لفظ لکھا ہے متقوم، نہ ہو، یا اینا کو جملہ بریکٹ چ پا چھڑے بس نہیں منتے، یہی ہو سکتا ہے۔ بریکٹ لائی اور فقہ کی کتابیں یہ ہماری طبیعت کے ذوق کے خلاف ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے جی، کیوں بابا انج بریکٹ لائی ہو نال نہ کہ وہ چیز قیمت والی بھی نہ ہو اور محترم بھی نہ ہو۔ اچھا جی اند شرح پڑھ لو۔ او و نحوی من کل طاہر کل مدر اے بئی اے ڈھیلے، اے مدر کی ہوندا ہے سکی مٹی کی، سکی مٹی، آ جی ٹھماں ہوندیاں نے پنجابی جی ٹھماں آندے نے جی، اور خود مٹی اندر نال صفائی ہو سکتی ہے، اور خالقات البالیا پرانے کپڑے لیراں یہ ہن محترم نہیں رہیاں، جی جڑے پرانے کپڑے نے نا لیراں انہاں نال بھی کر سکتے چونکہ ہن محترم نہیں رہیاں جی، سمجھا گئی ہے اے شاباش جی۔ اور چمڑا جو ممتحن ہے، جڑا چمڑا بھی استعمال ہو کے ختم ہو گیا گندا اور کسی کم دا نہیں، اندے نال بھی صفائی ہو سکتی ہے، تو مطلب ہے کہ قیمت بھی نہ ہوئے تو محترم بھی نہ ہوئے جی۔ فرمایا ہے مفید میں ہر شے طاہر جیڑی قیمت والی نہیں عمل کر سکتی ہے پتھر والا عمل، ہر شے جیڑی پاک ہے جیڑی ڈیلے طرح صفائی کر سکتی ہے ان دے نال استنجا ٹھیک ہے۔ اچھا جو دھیان کریں جی، اور اسی سے ایویں بنا عود لکڑی جی، اچھا جی، اور اگر عطا بہی حائطن فتمسح بہی او مسہ الارض اجزاءہ، یہ چھوٹے پیشاب دی گل ہے، چھوٹا پیشاب کر کے اٹھ کے دیوار دے نال کچی دیوار نال اپنی اگلی شرمگاہ نال لائیے تاکہ پیشاب خشک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو یا انہیں تھلے زمین دے اتے اس نو لا کے خشک کیتا ہے، کس نو؟ اگلے پیشاب نال، چھوٹے نو، یہ بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں بھی ڈیلا ہی لبے تو تائیں بھی انج بھی ہو سکتا ہے جی، جیسا کہ کیا تھا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت اور تھلے لکھے ہیں والا کہ مولا عمر یسار بن نمیر کہندے نے جناب عمر کے غلام کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا بالا جب بول کر لیتے تو آپ فرماتے ناولنی شیئن، میں نے کو شے پکڑا استنجی بھی میں اس کے ساتھ استنجا کروں، تو وہ کہتے ہیں یسار فَأُنَاوِلُهُ الْعُودَ أَوِ الْحَجَرَ، میں ان کو دیتا کوئی لکڑی چھوٹی سی ہوتی اس کے ساتھ بھی پیشاب خشک ہو جاتا ہے، یا کوئی ڈیلا پتھر شتر ہوتا، او یا آپ آتے حائطن دیوار کے پاس یمسحو بھی اسی کے ساتھ مسح کرتے، سمجھائیے جی، یا مس الارض، یا آپ اپنی اگلی شرمگاہ کو زمین کے ساتھ لگا کر پیشاب خشک کر لیتے، اور ولم یکن یغسل، پھر آپ دوبارہ استنجا نہیں کرتے تھے جی، اے جگہ جڑا صرف چھوٹا پیشاب کرو نا، صرف چھوٹا، اے ہن چونکہ اج دا عرف انا کوبو جس لئے وہ نالی چھوٹی مولوی جی انہوں جس لئے پیشاب خشک کر لے بچے کو شہ رہے گی، ہوں لوٹا پانی لانا پورا جی میں سے لانے ہیں ایک ہی شہر میں بھی، سمجھا جی، ایوے کہ ولم یکن یغسل ہو کہ آپ چھوٹا پیشاب خشک کر کے نا تو پھر شرمگاہ نو توندے نہیں سانا،
ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਢੇਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਾਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੱਤੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਚਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਦੀਵਾਰ ਮਮਲੂਕਾ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਦੱਸੇ ਸੂ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਖੈ ਸੂ, ਹਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਦੱਸੇ ਸੂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਸੂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁੱਟੇ ਸੂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਸੂ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਮੁਸਤਾਜਰਾ ਉਜਰਤ ਪਰ ਲੀ ਹੋਈ ਹੋ, ਅਗਰਚੇ ਵਕਫ ਹੋ ਕਮਾ ਫਾਦਾ ਹੋ ਸੈਦ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖਲੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਪ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਦੀਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, کہ بیٹا اتنی بھی اجازت نہیں اور تم نے یہاں یہ ادھم مچا دی ہے، شرم نہیں آتی ہے، ادھر شیخ الحدوث بنے ہوئے ہو۔ اور گل سمجھا رہے ہیں، میں کوئی نشانے نہیں کسی نے کر رہا، میں گل دس رہا کہ جب کوئی انی مچائے تو کہہ سکتے ہو حضرت آپ کو 2 کتابیں پڑھ لیتے۔ اس وقت حضرت نو ٹائم نہیں سی ملتا، کدی ختمہ تے تے کدی حضرت ری مسجد چ امامت تے کدی جمعے نو 12 تقریراں سناندے سو تے فارغ ہو کے تے جبہ پا لیا، اس ویلے 2 لفظ پڑھ لینے سن کسی استاد کو، کوئی گل نہیں سی۔ اچھا جی اگے جی واپس چلو۔ اور دھونا پانی مائع مطلق کے ساتھ، اے جو ٹیشو دا مسئلہ ہے نا، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، مطلب جاندا ہے مینوں کسی بزرگوں نال لڑائی کرا دیو، صرف تنوں دسیا بھی یہ بزرگاں لکھا فقہ چ ساریاں کتاباں چ آوے گا کہ جس چیز کے ساتھ آپ نے استنجا کیا ہے وہ شے قیمتی بھی نہ ہو اور محترم بھی نہ ہو۔ ایک قیمتی وچ ٹیشو آوندا ہے تے مل ملدا ہے، اے گل تسی آکھو جو تو بنایا ہی اسے واسطے، چلو اور کماں واسطے بھی۔ پانی خلقتاً متقوم نہیں، یہ اللہ دے پاسوں مفت ہے، تسی بور کرو پانی کٹ لو جنہ مرضی استعمال کرو، دریاواں دا پانی، نہراں دا پانی، یہ سارا بارش دا پانی، یہ سارا کی ہے خلقتاً مفت ہے۔ اگوں یہ وے کہ بھی کسی علاقے وچ بھی مجبوری بنی تے بندے وہ پانی اج میں ٹینکیاں مول دیندے نے، یہ کرتے پے، وگرنہ خلقتاً اے کون اساں اینو آپ قیمتی بنایا ہے جی، باقی چیزاں خلقتاً مفت نہیں ہیں، وہ خلقتاً متقوم نے۔ بسم اللہ، توجہ جی بچیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی واپس چلو۔ اور افضل، اچھا پچھو، اور دھونا پان مائع مطلق کے ساتھ احب ہے جی۔ بھئی اے بڑا استنجا جڑا ہے، اے جڑا ہے نا ڈھیلا استعمال ہو جائے، مخرج وچ گندگی ہوئے تے صفائی تو ہو جاندی، لیکن پانی استعمال کرنا کی ہے واسطے حاصل ہو جانے طہارت کے، ایسی طہارت جس پر اتفاق ہے کہ ہن بالکل گندگی کو نہیں رہ گئی۔ اور سنت کا قائم کرنا وجائے اکمل پر، وجائے کیونکہ استنجا سنت ہے نا، تو وجہ اکمل ہوگی کہ بالکل صفائی ہوگی جی، اس لیے کہ حجر مقلل ہے۔ مقلل دا مطلب نجاست کو کم کرنے والا ہے، بالکل ختم کرنے والا نہیں کہ ختم کرتا ہے۔ اور مائع پانی کا غیر، بس گل ختم ہوگی، تے پانی جڑا ہے وہ مقلل نہیں ہے بلکہ وہ مطہر ہے کہ بالکل پاک کر دیندا ہے۔ اچھا جی پانی تو علاوہ جڑیاں مائع چیزاں انہاں نال بھی استنجا کریے تے یہ حب ہے۔
اور مائع جو کہ ماں کا غیر ہے، اختلاف کیا گیا اس کی تطہیر میں۔ او دیکھو دو او احبو کی یعنی افضل ہے اکیلے ڈھیلے سے، کلا ڈھیلا استعمال کرنا یہ اندر نالوں افضل ہے کہ ڈھیلا استعمال کر کے تو کی کرے، بولو پانی استعمال کرے، ڈھیلا بھی استعمال کرے تھے۔ روایت کی گئی ہے، سنیا جے، روایت کی گئی ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا سے، قالت آپ نے فرمایا عورتوں کو، کن کو فرمایا کہ حکم دو تم اپنے خامدوں کو، مرنا ازواجکنا، حکم دو تم یہ کہ این یستطیبوا بالماء، یہ کہ طہارت کیا کریں، پاکی طلب کریں پانی کے ساتھ۔ فرمایا اپنے خاندان آکھو بھی ڈیلیاں تو بعد پانی بھی، کیونکہ میں حیا کرتی ہوں ان سے کہ گل میں انہوں نے خود دسا، تسی اپنے خاندان جا کے آکھو کیا حکم ہے جی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اسی طرح کے، سرکار پانی استعمال فرماتے تھے۔ رواہ ترمذی وقال حسن صحیح۔ اچھا جی، اور مائے ماں کا غیر اختلاف کیا گیا اس کی تطہیر میں۔ زہر یہ ہے کہ وہ کہ جنہوں نے قول کیا ہے کہ باقی مائے سے بھی استنجا ٹھیک ہے، یہ شیخان وہو شیخان یقولان بجواز الاستنجاء بھی پیچھے آ گیا ہے، اور وہ ہے کہ فائدہ دیتی اس کی کلام ان کی اول فصل میں جل پیچھے آئی سی، شیخین دے نزدیک ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور افضل ہر زمانے میں جمع ہے، اور پیچھے سی غسل بالماء حب ہے، یعنی ایک کے صرف کلا ڈیلا، ایک کے صرف کلا پانی، تے کلے ڈیلے دی بجائے کلا پانی استعمال کرنا کی ہے، کیونکہ ڈیلے نال نجاست کم ہوئی ہے تے پانی نال بالکل ختم ہو گئی۔ ہونے دوسری صورت افضل کی ہے، افضل سمجھیو، افضل ہر زمانے میں جمع کرنا پانی اور ڈھیلے کے استعمال کے ساتھ، لیکن مرتباً ترتیب نال، بھی پہلے ڈھیلا تو پھر یہ نہیں کہ پہلے پانی استعمال کرنا کہ مگو ڈھیلا پھیری جاوے جی، اس تو فائدہ کوئی نہیں نا، اے بھی کہ بھئی اے افضل یہ ہے، افضل پس صاف کرے پونجے خارج کو، جڑا نکلیا پہلے انہوں ڈھیلے نال کی کرے صاف کرے، پھر دھوئے مخرج کو، پھر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کی قبا والوں کی، ان کے تابع کرنے کے ساتھ ڈیلوں کے پانی کو انج منع کرنا ہے کہ وہ پہلے ڈیلے استعمال کرتے سن تو پھر نال پانی استعمال تو اللہ تعالیٰ نے دی شان بیان کی تھی کہ یحبون ان یتطہروا، ان یتطہروا، سنے ہی اے شبان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس ہوگا جمع سنت علی الاطلاق ہر زمانے میں، اور یہی صحیح ہے، والہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور شرح دیکھو اندے وچ حوالہ دیتا ہے کنہ دا، قبا والیاں دا، وہ جڑی آیت آئی ہے نا وہ کنہ دے بارے جو قبا والیاں دے، ذرا دھیان کرے جی۔ فی کل زمان، بعض نے کہا کہ جمع ماض وہ سنت ہے ہمارے زمانے میں، فی کل زمان 12 مہینے نہیں، یعنی صحابہ پاک دا زمانہ، تابعین، تبع تابعین دا قیامت تک، یہ مطلب ہے، لیکن بعض نے کہا کہ جمع محض وہ سنت ہے ہمارے زمانے میں، بہرحال زمانہ اول میں پس پانی استعمال کرنا ادب تھا، اس لیے کہ وہ کانو یبعرون،
کہ وہ اس طرح بڑا پیشاب خشک ہوتا تھا ان کا جیسے اٹھاں دے لیٹنے ہوندے نے تے وہ تو نال شاید لگدی کوئی نہیں کہ لگدی ہے نہیں لگدی اس واسطے وہ ڈیلا استعمال کرن تاں بھی کافی سی تے لیکن یہ بھی کہ بھئی ہن بھی جڑا ہے نا جی ہن بھی کم جڑا نا بھئی وہ بیزی سسٹم ہے. اچھا جی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے آندے نے نظر آ رہے ہیں توجہ کرا جی اسی طرح ذکر کیا ہے اس کو اصحاب نے جی اصحاب تو مراد بھی ہے سارے سنگیاں بھی ہے ذکر کیتا بعد والے محدثین نے اور یہی مروی ہے جناب عبداللہ بن عباس سے کن سے اور سند اس کی بسم اللہ اور سند اس کی ضعیف ہے سند اس کی ضعیف ہے بھی ایک قبا والوں دے بارے چاہیے آیت او یحبون جتھے مسجد کا ذکر ہوتی آیت نا 11ویں سپارے اس کی سند ضعیف ہے چلو میں 10 دن بعد اگلی گل پوری کر لو. اور وہ شے کے روایت کیا اس کو ابو ایوب نے حضرت جابر بن عبداللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس آیت دے بارے وہ یہ ہے کہ جب نازل ہوئی آیت فیہ رجال یحبون یتطہروا اس میں رجال ہیں جو پسند کرتے ہیں یہ کہ خوب طہارت کریں خوب تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اے انصار کی جماعت ان اے مطلقاً ذکر ہے کیے مطلقاً ذکر ہے اے انصار کی جماعت تحقیق اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے تمہاری طہور میں پس کیا ہے تمہارا طہور اے تمہاری طہارت کی ہے عرض کی وضو کرتے ہیں ہم نماز کے لیے اور غسل کرتے ہیں ہم جنابت سے اور استنجا کرتے ہیں پانی کے ساتھ اے تفصیل دسی قالا ہو وضاکم فرمایا وہ یہی ہے فعلیکم ہو پس اس کو لازم پکڑے رکھو اور سند اس کی حسن ہے قال فی فتح القدیر واخرج الحاکم وصححہ اور نہیں اس روایت میں ذکر جمع کا جیسا کہ مخفی نہیں صرف نہیں آکھیا ونستنجی بالماء کی اے گل آکھی اے دی سند حسن ہے وہ جڑی پچھلی مشہور ہو گئی ساڈے وچ اون دی سند ضعیف ہے سنیں جی ہوں انہوں نے لکھا تھلے علامہ ذیلی نے کہا روایت کی ہے اس کو جناب عبداللہ بن عباس سے کہ روایت کی ہے اس کو بزار نے اپنے مسند میں حدثنا عبداللہ بن شیب قال حدثنا احمد بن محمد بن عبدالعزیز قال وجدت فی کتاب ابی کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں پایا ان الزہری ان عبید اللہ بن عبداللہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال آپ فرماتے ہیں نازلت حاضل آیات فی اہل قبا کیڑی فیہ رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المتطہرین واللہ یحب المطہرین تو سوال کیا قبا والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے عرض کی کہ ہم پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں بزار کہتے ہیں یہ حدیث ہے نہیں جانتا میں کسی ایک کو جس نے روایت کیا اس کو زہری سے مگر محمد بن عبدالعزیز نے اور نہیں جانتا میں کسی ایک کو کہ روایت کیا اس نے اس کو محمد بن عبدالعزیز سے مگر ان کے بیٹے نے انتہا بیندے وچ اے مسئلہ ہے وہ جڑی وہ 3 صحابہ روایت پہ کرتے ہیں تو ہوراں کتاباں چ موجود ہے جڑا دوجا واقعہ ہے ہن اون دے وچ وٹیاں دا ذکر کوئی نہیں صرف کیندا ہے پانی دا لیکن مشہور اے گل ہوگی زیادہ کتاباں چ سمجھے پہ یقین کے بارے میں قبا والوں کے بارے میں اچھا جی سن دے ہو تے فکان الجمع سنتاً یہ تفریح ہے اس پر جو سمجھا گیا ما قبلہ سے کہ انہو ممدوح شرن افضلیت لوٹتی ہے کثرت ثواب کی طرف اے مسئلہ جی بھئی یہ کام افضل ہے مطلب اندے ثواب چوکھا ہے اندے وچ
ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਉਮਦਗੀ ਬਾਇਤਬਾਰ ਬੋਲ ਦੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਬਈ ਇਹ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਚੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਤ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਫਜ਼ੀਲਤ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੰਬੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, महल होना पानी का अहब या सुन्नत जमा पानी और पत्थर के दरमियान, ये क़ब्ल अल इसाबत है। ये जब तक पानी नहीं लाया उस वक़्त तक के वे, बहरहाल पानी के पहुँचने के बाद पस ज़रूरी है नजासत के फैल जाने की वजह से पस हो जाए पानी इस्तेमाल करना फ़र्ज़। एक बड़ी अहम गल दसी ने, ये नजासत के इजाले के बाब से हो जाएगा, जैसा कि जब पहुँची जिस्म को नजासत जो अकल है दिरम से, तो अब दिरम से अकल हो तो धोना उसका सुन्नत है। तो जब उसने उस पर पानी डाला पहली मरतबा, हुण ओनू धोना फर्ज हो गया। हुण धोना क्योंकि नजासत तत्ता से हो बेअव्वल इसाबत इल्मा, पहली बारी पानी पाया तो नजासत फैल गई है, लिहाजा हुण दिरम नालों वध हो गई है, तो हुण की है ये उस वक्त तक के जब तक पानी ना लगे। जब पानी लग चुका है तो हुण नजासत फैल गई है, हुण नजासत नूं धोना फर्ज हो गया जी। इन्हें नहीं सी पढ़िया, माना करो फसल इस्तंजे के बारे में लाजिम है रजल को इस्तिबरा हत्ता के ज़ाइल हो जाए बौल का असर और मुतमैन हो जाए दिल उसका। अपनी आदत के मुताबिक या चलने के साथ या खांसने के साथ या लेटने के साथ या इसका गैर, और नहीं जायज़ यानी नहीं सही, उसके लिए शुरू होना वुज़ू में हत्ता के मुतमैन हो जाए बौल के कतरों के ख़त्म होने के साथ, और इस्तंजा सुन्नत है नजासत से जो निकली सबीलैन से, जब तक न तजावुज़ करे मखरज से, और अगर तजावुज़ कर जाए और हो दिरम का अंदाज़ा तो इज़ाला नजासत का पानी, तो इज़ाला उसका तो वाजिब है, इज़ाला उसका पानी के साथ। और अगर ज़्यादा हो जाए दिरम पर तो फ़र्ज़ है धोना उसका, क्योंकि हुण वो नजासत उस माल तो फैल गई है, उस जगह ते लग गई है जड़ा मखरज नहीं, ਉਹ बाकी बदन की तरह है, तो लिहाजा ਉਹ ਵੱਟੇ ਨਾਲ नहीं पानी ਨਾਲ पाक होवेगा जी। और फ़र्ज़ है धोना उस शय का जो मखरज में है गुस्ल के वक़्त, जनाबत से और हैज़ से और निफास से, अगरचे हो वो जो मखरज में है थोड़ा, और ये कि इस्तंजा करे साफ सफाई करने वाले ढेले के साथ और उसकी मिसल के साथ, और
دھونا پانی کے ساتھ احب ہے، یعنی صرف پانی، سمجھا جی، کلا ڈیلا کلا پانی تو تیسری صورت، اور افضل جمع ہے پانی اور ڈیلے کے درمیان، سمجھی جی۔ ایک جملہ کو رہ گیا، پس یمسح پڑھ لیا نا کہ نہیں رہندا ہے، پس صاف کرے کس کو؟ جو گندگی نکلی خارج کو، پھر دھوئے کس کو؟ مخرج کو۔ ہاں بشابہ جی۔ فصل استنجا میں لازم ہے رجل کو استبراء حتیٰ کہ زائل ہو جائے بول کا اثر اور مطمئن ہو جائے دل اس کی عادت کے مطابق، یا چلنے کے ساتھ یا کھانسنے کے ساتھ یا لیٹنے کے ساتھ یا اس کے غیر کے ساتھ، اور نہیں جائز اس کے لیے شروع ہونا وضو میں حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے بول کے قطروں کے زائل ہونے کے ساتھ، اور استنجا سنت ہے نجاست سے جو نکلے سبیلین سے جب تک نہ تجاوز کرے مخرج کو، اور اگر تجاوز کر جائے مخرج سے اور پیچھے درہم کی مقدار، تو واجب ہے زائل کرنا اس کو پانی کے ساتھ، اور اگر ہو زائد درہم پر تو فرض ہے دھونا اس کو، اور فرض ہے دھونا اس شے کا جو مخرج میں ہے غسل کرنے کے وقت جنابت سے اور حیض سے اور نفاس سے، اگرچہ ہو وہ جو مخرج میں ہے قلیل، اور یہ کہ استنجا کرے صاف کرنے والے ڈیلے کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ، اور دھونا پانی کے ساتھ احب ہے، اور افضل جمع کرنا پانی اور ڈیلے کے درمیان، پس پونجے اور پھر دھوئے۔ فصل استنجے کے بیان میں لازم ہے رجل کو استبراء حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے بول کا اثر اور مطمئن ہو جائے اس کا دل اپنی عادت کے مطابق، یا چلنے کے ساتھ یا کھانسنے کے ساتھ یا لیٹنے کے ساتھ یا اس کے غیر کے ساتھ، اور نہیں جائز اس کے لیے شروع ہونا وضو میں حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے بول کے قطروں کے ظاہر ہونے کے ساتھ، اور استنجا سنت ہے نجاست سے جو نکلے سبیلین سے جب تک نہ تجاوز کرے مخرج سے، اور اگر تجاوز کر جائے مخرج سے اور ہو درہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، غسل کے وقت جنابت سے اور حیض سے اور نفاس سے، اگرچہ وہ جو مخرج میں ہے قلیل، اور یہ کہ استنجا کرے صاف کرنے والے ڈیلے کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ، اور دھونا پانی کے ساتھ احب ہے اور افضل ہے جمع کرنا پانی کے درمیان اور ڈیلے کے درمیان، بس پونچھے پھر غسل کرے۔